مانو پھر ایمان ملے گا، سبحان اللہ، پھر ایمان ملے گا، پھر ایمان۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فرمانے لگے باخدا خدا کا یہی ہے در، سبحان اللہ، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت منہاج القرآن والوں کے دادا استاد ہیں، ہم سندن سیدی اعلیٰ حضرت کے پوتے شاگرد ہیں، میں بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غلط فہمی میں کوئی نہ رہے۔ اگلی بات عرض کر رہا ہوں، اب آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کتنے ادب کی حد ہے؟ بس رب نے کہا الہ نہ جانو، میرے محبوب کو معبود نہ جانو، مسجود نہ جانو، باقی سب کچھ میرے مصطفیٰ کو مانو بھی اور جانو بھی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، یا جتنے مرضی بڑے شیخ علماء بیٹھے ہوں، اگر وہ تھوکیں، لعاب دہن اپنا تھوک پھینکیں، آپ اسے جسم پر لگائیں گے؟ بولیں حالانکہ آپ ان سے محبت اور عقیدت رشتہ رکھتے ہوں گے اسلام اور حضور کے خدمتگار کی وجہ سے، مگر کیا ان کے تھوک کو اپنے جسم پر لگانا پسند کریں گے؟ سائنس بھی کہتی ہے جو تھوک جسم سے باہر آ جاتی ہے وہ سیپٹک ہو جاتی ہے، جراثیم سے بھر جاتی ہے۔ اور اب آئیں میں بخاری شریف میں کتاب الشروط، وہاں پر صلح حدیبیہ کا موقع ہے، عروہ بن مسعود ثقفی جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ نمائندہ کفار بن کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نیگوشیشن کرنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے آئے، اور مذاکرات کر کے واپس کفار مکہ کی طرف پلٹے، اور پلٹ کر کہنے لگے، ان سے پوچھا بتاؤ عروہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا وَاللَّهِ لَقَدْ وُفِدْتُ عَلَىٰ قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِي، کہنے لگا اللہ کی قسم میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کسرے ایران کا بھی ادب ہوتے دیکھا ہے، میں نے کیسرے روم کا بھی ادب ہوتے دیکھا ہے، میں نے حبشہ کے نجاشی کا بھی ادب ہوتے دیکھا ہے، مگر جیسا ادب اصحاب محمد اپنے حبیب کا کرتے ہیں ایسا ادب کائنات میں نہیں دیکھا۔ کہا وہ کرتے کیا ہیں؟ کہا زبان سے تھوک لعاب نیچے زمین پر نہیں، کسی نہ کسی عاشق کی ہتھیلی پر گرتا ہے، اور وہ اسے صدقہ رحمت سمجھ کر اپنا سب سے بڑا شرف سمجھ کر اپنے منہ پر لگا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائیں تھوک کو جسم پر لگانا یہ ادب حد کے اندر